امام مالک نے حضور کا کیسا ادب اور تعظیم ہمیں سکھائی ہے۔ آج بڑے بدعت کے فتوے لگتے ہیں کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا تو ان کو صحابہ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ آج جو بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے فتووں کے مطابق امام مالک بھی بہت بڑے بدعتی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ امام مالک مدینے میں رہتے تھے لیکن اپنے پیروں میں جوتیاں نہیں پہنا کرتے تھے۔ صحابہ نے تو جوتیاں پہنی ہے نا، ان پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ کون سا دین تم نے نیا ایجاد کر لیا، تم جوتے نہیں پہنتے۔ امام مالک مدینے کے اندر اپنے گھوڑوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جہاں پر حضور کا پیر مبارک لگا ہے ایسا نہ ہو میرے گھوڑے کا پیر اس جگہ پر لگ جائے۔ اس وقت مدینہ بڑا چھوٹا سا تھا، آج جو مسجد نبی اس دور کا مدینہ اتنا ہی تھا۔ امام مالک بہت کم غذا کھاتے تھے کہ قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی تھی تو دوڑ کے مدینے کی باؤنڈری سے باہر جاتے، وہاں پہ پیشاب کر کے پھر دوڑ کے واپس آیا کرتے تھے۔ کسی نے ان پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا کہ صحابہ نے تو یہ عمل نہیں کیا، تو یہ جو آج بدعت کا فتویٰ لگتا ہے یہ پھر بڑے بڑے لوگوں پر فتویٰ لگے گا۔ درس حدیث کرنے آتے تھے تو پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد درس حدیث کرنے آتے تھے۔ ساری زندگی مدینہ میں رہنے کے باوجود صرف ایک حج کیا اور بتاتے تھے کہ دوسرا حج اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مدینے کے باہر مجھے موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت مدینے میں آئے، اس لیے میں حج کرنے کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جاتا ہوں۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اس صحیح بخاری میں نے جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، امام بخاری نے نئی نماز ایجاد کی ہے۔ وہ نماز کون سی امام بخاری نے ایجاد کی ہے؟ امام بخاری خود ارشاد فرماتے ہیں جب بھی بخاری کے اندر میں نے کوئی حدیث لکھی ہے پہلے میں نے غسل کیا ہے، اس کے بعد میں نے حدیث لکھی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ بتاؤ یہ 2 رکعت نفل نماز کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ امام بخاری نے حدیث لکھنے کے لیے نئی نماز ایجاد کی ہے۔ لگائے کوئی امام بخاری پر بدعتی ہونے کا فتویٰ، لگائے کوئی امام مالک پر بدعتی ہونے کا فتویٰ، لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت رسول میں اگر کوئی اچھا نیا کام کیا جاتا ہے 1400 سال کے بزرگوں نے بھی کیا ہے، آج بھی کوئی کرتا ہے تو کبھی بھی جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ درود پڑھنے والا ہے، وہ نعت پڑھنے والا ہے، وہ بیان سننے والا ہے، وہ بدعتی اور جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کا بندہ درود پڑھنے پر جہنمی ہے تو امام بخاری پر کیا تم جہنمی کا فتویٰ لگاؤ گے کہ نئی نماز ایجاد کر لی حدیث کو لکھنے کے لیے؟ نبی نے تو کبھی یہ نماز تعلیم نہیں فرمائی۔ اپنے فتوے کی زد میں کون آ رہا ہے اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔